یہ بہت ہی زبردست اور ایمان کو تازہ کر دینے والی اور ڈرا دینے والی بھی آیت ہے کہ مالک فرماتا ہے کہ ہم انسان کے دل کر اندر اٹھنے والے جو وسوسے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں اور ہم اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جہاں یہ بات خوش بھی کرتی ہے کہ ہمارا مالک اور خالق ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے خیالات سے بھی واقف ہے، تو ہم اپنے مالک اور خالق کے بارے میں جتنے اچھے خیالات رکھیں گے اور دعائیں مانگیں گے چپکے بھی دل کے اندر سے بھی، تو ہمارا مالک سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے محبت کے ساتھ، اور وہ اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ قربت ممکن نہیں ہے۔ عرش پر بیٹھے ہوئے اپنے مومن بندوں کے وہ بہت ہی زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو پھر بتائیے ہمیں کس سے ڈرنا؟ پھر تو ہم کسی اور سے کیوں ڈریں گے؟ ہمیں تو اپنے مالک اور خالق کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے۔ وہ مالک ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ آیت پڑھی ہے، بار بار یقین کی یہ سننے کا دل کرتا ہے، اور جس انداز میں اس کی قرأت کی گئی ہے اور زیادہ، اور جس پیچھے جو بیک گراؤنڈ دکھائی گئی ہے اور زیادہ اس میں سمجھنے میں چیزوں کو آسانی ہوتی ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہیں، جو پہلے کبھی نہیں انسان سمجھ سکتا تھا۔ انسان کا یہ جو نظام ہے، دل کا سسٹم دیکھیں، خون کا سسٹم دیکھیں، اور ہڈیوں کا سسٹم دیکھیں، مسل سسٹم دیکھیں، برین سسٹم اگر دیکھیں، ان کی ویڈیو دیکھیں، آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ہمارا مالک اور خالق کتنا زبردست بنانے والا ہے۔ تو لہٰذا اسی نے بنایا ہے، تو یہ جسم بھی اسی کے سامنے جھکے گا، رکوع بھی اسی کے سامنے ہوں گے، سجدے بھی اسی کے سامنے ہوں گے، اور پکاریں بھی اسی کی لگیں گی، نظر و نیاز بھی اسی کی ہوگی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ وہ زبردست مالک ہے، بہت خوش قسمتی ہے۔ ایمان خالص یقین کیجیے، ایمان خالص اللہ کی سب سے بڑی دین ہے، یقین کیجیے۔ اس ایمان خالص کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ جو ہوگا آپ کے بارے میں، جنت کا یا جہنم کا، وہ اسی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مالک اس کو یاد رکھیں گے، وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ مالک کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور دیکھنا میری ناشکری نہ کرنا، میری نافرمانی نہ کرنا۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔